اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں قرآن پاک کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن پاک کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے آج ہم کہ قرآن پاک دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس لیے اتاری ہے یہ کتاب اس لیے آئی، ہماری مینول بک ہے لائف کی، کہ ہم اس کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں فرصت نہیں ملتی تو اس کے لیے نہیں ملتی کہ قرآن پاک کو ہم ترجمہ دیکھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا فرامین ہیں ہم ان کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتا کہ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری، جیسے ایک مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے کہ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس مشین کو آپریٹ کرنے کا ہمیں طریقہ سمجھ آ جاتا ہے، تو وہ مشین پھر صحیح طریقے سے چلتی رہتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اگر اپنی مرضی سے کسی بھی مشین کو ہم چلائیں گے تو کیا ہوگا، اس میں جلدی وہ ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، یا اس میں ہم اگر سوئچ میں پانی چلا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو کتنی دیر چلانا ہے، اگر اوور ٹائم تک اس کو چلائیں گے تو کیا ہوگا، مشین جل بھی سکتی ہے۔ لیکن ہم مینول بک اگر پڑھ لیتے ہیں تو وہ مشین کیا ہوتی ہے، کافی دن تک چلتی رہتی ہے اور صحیح چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح بالکل انسان کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ مختلف قسم کی بکس بھی اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے اور انبیاء اکرام دیے ہمیں بتانے کے لیے۔ تو ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کو کتاب عطا فرمائی القرآن، یعنی قرآن مجید، وہ خاص کتاب جو ہمارے ساتھ منسلک ہے ہمارے تعمر حیات کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور کیسے ہم مشکلات سے، پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں قرآن پاک پر عمل کر کے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کو ترجمہ پڑھیں گے، غور کریں گے اس میں، اور نصیحت کے لیے اس کتاب کو جب ہم پڑھیں گے تو نصیحت کے لیے کتاب یہ بہت آسان ہے۔ تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا کیا طریقہ کار بنایا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں پرسکون رہیں، اچھی زندگی گزاریں اور ہماری دنیا بھی بہت اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہو، تو ہمیں قرآن پاک کی عربک کے ساتھ، ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا اردو ترجمہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے اور مختصر سی تفسیر بھی دیکھ لینی چاہیے کہ ہمیں اس کو کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، نصیحت کے لیے قرآن پاک بہت آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ نصیحت کے لیے قرآن پاک بہت آسان ہے۔ اس کا ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، یعنی انسان کو آفر کی جا رہی ہے کہ آؤ یہ کتاب پڑھو، سمجھو، سیکھو اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اپلائی کرو اگر ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو بہترین کرنا چاہتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے کہ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے تمام احکامات کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔